نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز ازارہ والکبریاء رداؤہ فمن ینازعنی عذبتہ۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت اللہ تعالیٰ کا تہبند اور کبریائی اس کی چادر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ان کے بارے مجھ سے مقابلہ کرے گا اس کو عذاب دوں گا۔ حدیث کی وضاحت۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی عزت اور کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تہبند اور چادر استعارے کے طور پر آئے ہیں، وگرنہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بندہ جب بھی تکبر اور گھمنڈ کا اظہار کرتا ہے تو وہ نہ صرف لوگوں کو بلکہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ عربی میں دھوکے کو غرور کہتے ہیں، اسی لیے تکبر کو غرور بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جھوٹی خود نمائی ہوتی ہے۔ یہ دونوں صفتیں یعنی کبریائی اور عظمت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں کوئی بھی اس کا ساجی شریک نہیں ہو سکتا۔ جیسے کسی لباس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات تو ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہیں، اور جن کے ساتھ کوئی بندہ اپنے آپ کو بطریق مجاز بھی موصوف نہیں کر سکتا۔ کبریا صفت ذاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کبیر متکبر ہے، خواہ دوسرا اس حقیقت کو جانے یا نہ جانے۔ اسی حقیقت کو مثال کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ جس طرح کوئی شخص ان کپڑوں کو نہیں پہن سکتا جو کسی دوسرے شخص کے جسم پر ہو، اسی طرح کبریائی اور حقیقی عظمت بڑائی کا بھی کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے موزون ہیں اور مخصوص بھی ہیں۔ تکبری نفس کا دھوکہ ہے۔ حضرت ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے نفس کو برابر کھینچتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام سرکشوں یعنی ظالم اور متکبر لوگوں کے فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جو چیز دنیا و آخرت کی آفات و بلا ان سرکشوں کو پہنچتی ہے وہی اس شخص کو بھی پہنچتی ہے۔ رواہ ترمذی۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے نفس کو دھوکے میں پڑھ کر خود بینی اور خود ستائی کا شکار ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو اپنے اصل مرتبہ و مقام سے اوپر اٹھا کر بڑے مرتبہ و مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ نفس اس کو جس طرح مصنوعی بڑائی کی طرف بہکاتا ہے اور وہ بہکاتا رہتا ہے، جدھر لے جاتا ہے ادھر جاتا ہے، اور نفس پر قابو پانے کے بجائے خود اس کے قابو میں ہو جاتا ہے، یہاں تک تکبر اور سرکشی میں پوری طرح مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی کے لیے دنیا و آخرت کا وہ عذاب مقدر ہو جاتا ہے جو سرکشوں کے لیے مخصوص ہے۔ تکبر کرنے والوں کا انجام۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چونٹیوں کی طرح مردوں کی صورت میں ایک جگہ جمع کیا جائے گا، یعنی ان کی شکل و صورت تو مردوں کی سی ہوگی لیکن جسم و جثہ چونٹیوں کی مانند ہوگا، اور ہر طرف سے ذلت و خواری ان کو پوری طرح گھیرے گی۔ پھر ان کو جہنم کے ایک قید خانے کی طرف کہ جس کا نام بواس ہے ہانکا جائے گا، وہاں آگ ان پر چھا جائے گی اور دوزخیوں کا نچوڑ یعنی دوزخیوں کے بدن سے بہنے والا خون اور پیپ ان کو پلائی جائے گی، جس کا نام طینۃ الخبال ہے۔ رواہ الترمذی۔ حدیث کے مفہوم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک قول کو مختصراً یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کی طرح تکبر کرنے والوں کے جسم کو بھی دوبارہ بنائے گا، اور وہ بھی اپنے تمام اجزائے معدومہ کے ساتھ اپنے پورے جسم میں اٹھ کر آئیں گے، تاکہ ہر ایک کی دوبارہ جسمانی تخلیق کی قدرت پوری طرح ثابت ہو جائے۔ لیکن پھر ان لوگوں کو میدان حشر میں مذکورہ جسم و صورت میں تبدیل کر دے گا، یعنی ان کے جسم چونٹیوں کی طرح ہو جائیں گے اور ان کی صورت مردوں کی سی رہے گی، اور یہ تبدیلی جسم اس لیے ہوگی تاکہ ان کی ذلت و اہانت پوری مخلوق کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب مذکورہ لوگ حساب و کتاب کی جگہ آئیں گے اور ان کے سامنے عذاب الہی کی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس وقت وہ ہیبت و دہشت کے سبب اس قدر گھٹ جائیں گے کہ ان کے جسم چونٹیوں کی طرح معلوم ہوں، اور اہل دوزخ کا اپنی اپنی حالتوں اور گناہوں کے اعتبار سے مختلف صورتوں جیسے کتے، سور اور گدھے وغیرہ کے شکلوں میں تبدیل ہو جانا مختلف منقولات سے ثابت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو تعلیمات نبوی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا